بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، دھوبی سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کیسے بنے؟ ان کے واقعہ کے بارے میں آتا ہے، بچپن میں ہی ان کے والد صاحب فوت ہو گئے اور اس کے بعد یہ یتیم تھے۔ ان کی والدہ اور ان کے خاندان والے کپڑے دھوتے، دھوبی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی والدہ ایک دھوبی کو دے کر آئی کہ یہ آپ کے ساتھ کپڑے دھلوا دیا کرے گا، تو وہ ان کو 2-3 درہم روزانہ کے دیتے تھے۔ بچپن کے اندر ہی ان کو علمی ایک ذوق تھا، شوق تھا۔ ایک دفعہ جا رہے تھے کام پر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی درس دے رہے تھے، علم پڑھا رہے تھے، فقہ پڑھا رہے تھے، تو یہ جا کر بیٹھ گئے ان کی مجلس کے اندر اور بیٹھ کر دین کی باتیں سننے لگ گئے۔ تو ان کو بڑا مزہ آیا اور اس دن لیٹ بھی ہو گئے۔ اسی طرح یہ بجائے دھوبی کے پاس جانے کے، یہ صبح آتا اور آ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں بیٹھ جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی دھوبی نے شکایت کی کہ آپ کا بیٹا تو آ ہی نہیں رہا، تو وہ اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئیں اور دیکھا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن اور حدیث اور فقہ پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، او بڑے میاں، یہ میرے بچے کو آپ نے کس کام پر لگا دیا ہے؟ یہ یتیم ہے، یہ دھوبی کے پاس جاتا تھا، چند درہم لے کر آتا تھا جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ پلتا، اور آپ نے اس کو کس کام میں لگا دیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب غم نہ کرو، جو علم میں اس کو سکھا رہا ہوں یہ تو بادام اور پستے کا فلودہ کھائے گا۔ اس زمانے کے اندر بادام اور روغنی بادام اور پستے کا فلودہ جو بادشاہ کھایا کرتے تھے، اس وقت کی ایک خاص قسم کی، بہت ہی مہنگی قسم کی یہ ڈش تھی۔ تو وہ بڑبڑانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا بیٹا اور بادام اور پستے کا فلودہ کھائے گا؟ اس علم کی وجہ سے جیسے حیرت میں آ کر تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آپ 2-3 درہم جو اس کو دھوبی دیتا تھا وہ میں دیا کروں گا، اور ایک تھیلی اس کے اندر 120 درہم تھے وہ دے دیے، کہا کہ یہ لے جاؤ۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ جب یہ پیسے ختم ہو جائیں تو مجھے بتا دیا کرو، میں اور دے دیا کروں گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی شرمیلے تھے، نہیں بتاتے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خود ہی ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو دین کا علم سیکھتے گئے، سیکھتے گئے، سیکھتے گئے، تو بہت بڑے فقیہ بن گئے، بہت بڑے فقیہ، محدث فقیہ بن گئے۔ اور ایک دفعہ ایسا آیا کہ ہارون رشید اور ان کی بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ تو بشر کے تقاضے اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی رہتی ہے، انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ اگر آج رات تو میرے ملک کے اندر رہ گئی تو تجھے 3 طلاق۔ جب یہ کہہ دیا
تھوڑی دیر کے بعد غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو پھر کہا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو اب علماء کو بلایا، کہا کہ اب اس کا کوئی ہیلا نکالیں کہ جس کی وجہ سے میری بیوی کو طلاق نہ ہو. اور ان کی بادشاہت بہت بڑی بادشاہت جو پھیلی ہوئی ہے، اور اگر اونٹ پر سفر کیا جائے یا گھوڑے پر سفر کیا جائے پھر بھی اس کی بادشاہت، اس کا ملک ختم نہ ہو، رات پہلے آ جائے. نہ اس زمانے کے اندر ہوائی جہاز تھے کہ اس پر بیٹھ جائے، نہ ہیلی کاپٹر تھے. تو انہوں نے کہا کہ پتہ کرو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے کوئی زندہ ہے. ویسے تو بہت سارے علماء تھے لیکن کوئی اس کا جواب نہ دے سکے. تو پتہ چلا یعقوب ایک شخص ہے جس کی کنیت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. تو بادشاہ نے اس کو بلایا اور اپنا حال بیان کیا کہ ایسا ہو گیا. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فوراً جب بادشاہ نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایسا ہوا کہ میں نے اس کو کہا اگر آج رات تو میرے ملک میں رہی تو تجھے 3 طلاقیں، اب ایسا ذریعہ بتایا جس سے طلاق نہ پڑے. فوراً امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کیسا ان کے پاس علم تھا، علم کے شاہکار تھے، پہاڑ تھے. فرمائے کہ اس کو مسجد کے اندر بھیج دو اور یہ مسجد کے اندر رات گزار لے تو اس کو طلاق نہیں ہوگی. سارے علماء حق کے بکے رہ گئے اور کہنے لگے یہ کہاں سے آپ نے دلیل لی ہے؟ تو انہوں نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ نے فرمایا یہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے، یہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، یہ بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے، یہ بادشاہ کا گھر نہیں ہے، یہ مسجدیں اس بادشاہ کا گھر ہے. تو ہارون رشید بادشاہ خوش ہوا، ان کی بیوی چلی گئی، رات مسجد میں گزاری، اور اس کے بعد پھر ان کے اعزاز و اکرام میں ان کو بلایا اور اپنا ایک مزیر خاص بنایا، اپنا خاص آدمی بنایا، اور ان کے لیے وہ فالودہ لایا گیا. جب وہ فالودہ لایا گیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کیا ڈش ہے؟ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ یہ وہ ڈش ہے جو ہمیں کبھی کبھی ملتی ہے، ہفتے میں 1 بار ملتی ہے، ہمیں کبھی کبھی میسر آتی ہے. اس کو بادام اور پستے کا فالودہ کہتے ہیں. مجھے یہ ہفتے میں 1 دفعہ میسر آتی ہے لیکن میں آپ کے لیے اس ڈش کو روزانہ بنوایا کروں گا. تو جب انہوں نے یہ سنا اور وہ ڈش دیکھی تو رونے لگ گئے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ جب میری ماں آئی تھی اور کہا تھا کہ آپ کو اس نے کس چیز پر لگا دیا ہے کہ یہ تو 2-3 درہم کما کے آتا تھا، ہمارا گھر کا خرچہ چلتا تھا. تو میرے استاد جی نے فرمایا تھا کہ ایک وہ وقت آئے گا تیرا بیٹا بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر بادام اور پستے کا فالودہ کھائے گا. آج مجھے استاد کی وہ بات مجھے یاد آ گئی. تو میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، بچیوں کو حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں. اور جو حافظ عالم بن کر یہ کہے کہ میں کاش ڈاکٹر بن جاتا، کاش میں انجینئر بن جاتا، کاش میں یہ بن جاتا وہ بن جاتا، اور اپنے علم کو حقیر سمجھے، تو گویا اس نے قرآن اور حدیث کی ناقدری کی، اس نے اپنے علم کی ناقدری کی.
آج ہمارے ساتھی ان سے بھی غلطی سے نکل جاتا ہے علماء سے کہ ہم اس سے بہتر تھا ڈاکٹر بن جاتے، اس سے بہتر تھا انجینئر بن جاتے، ہم مولوی بن گئے ہیں، مسجد میں امام بن گئے ہیں تو 10,000 تنخواہ ہے، مدرس بن گئے ہیں تو 10,000 تنخواہ ہے، تو 20,000 سے ہم کیسے گھر چلائیں؟ تو اس سے بہتر تھا کہ ہم اسکول کالج پڑھ لیتے، ڈاکٹر انجینئر بن جاتے، آج ہماری لاکھوں کی تنخواہیں ہوتی۔ تو اس نے گویا علم کی توہین کی۔ یہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے جس کے پاس اللہ کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، احادیث کا علم ہے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین شخص ہے۔ اپنے علم کو حقیر نہ سمجھو میرے بھائیو، اور میرے بھائیو اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بناؤ۔ ہاں یہ بات ہے کہ علماء کی قربانیاں بہت ہیں، فقر اور فاقے بھی آتے ہیں، اور ان فقر اور فاقے کے اندر چھوٹی سی زندگی ہے، یہ گزار کر چلیں گے تو اللہ پاک جو نہ ختم ہونے والی زندگی جنت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائیں گے۔ اور علماء سے اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے علم، کل قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے اپنا علم میرے بندے ایک عالم دین سے فرمائیں گے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تجھے جہنم میں ڈالوں، جا میں نے تجھ پر جہنم معاف کر دی اور میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، میں تیرے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو اپنے علم کی قدر کریں، اپنے علم کی قدر کریں، اور اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب انسان سمجھیں۔ جو عالمہ ہیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے اوروں سے، کہ دل کے اندر حقارت نہیں آنی چاہیے، ایک مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ ہم کون ہیں؟ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی کس چیز کا وارث ہے؟ کوئی پیسے کا وارث ہے، کوئی ڈگری کا وارث ہے، کوئی زمینوں کا، کوئی عہدوں کا، کوئی بنگلوں کا وارث ہے، لیکن جو اہل علم ہے وہ نبیوں کے، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔